نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نے کچھ مختصر باتیں ذکر کرنا شروع کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے تذکرے پہ بات آ کے ایک طرف ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، ان کو ذبیح اللہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ابن الذبیحین کہتے ہیں کہ ایک ذبیح حضرت اسماعیل اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ۔ اس کے بارے میں نے بات ذکر کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ کی عمر تقریباً 16 سال یا 17 سال، کوئی اتنی عمر تھی حضرت عبداللہ کی، اور عبد المطلب نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، تو عبد المطلب ان کو لے کر گئے، اور قبیلہ بنی زہرہ جو کہ مدینے کا بہت مشہور قبیلہ تھا، اور اس کا مقام آج بھی موجود ہے جس جگہ پر واقع ہے۔ اس جگہ پر ایک 4 دیواری، کہنے کو 4 دیواری لیکن ہے یہ تکون طرح کی 4 دیواری، ایک لمبی سی دیوار ہے، پھر ایک چھوٹی دیوار ہے، اور پھر لمبی دیوار ایسی جاتی ہے جیسے ایک تکون بن رہی ہے۔ تو اس جگہ پر قبیلہ بنی زہرہ آباد تھا۔ وہب ابن عبد مناف ان کی بیٹی تھی، وہیب ابن عبد مناف کی تربیت میں تھی، اور حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح ان سے کروانے کی ٹھانی، اور حضرت عبداللہ کو لے کر گئے۔ وہاں جب حضرت عبداللہ کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں فاطمہ بنت مرہ یہ ایک بہت بڑی عالمہ تھی، اور علم و دانش کے اعتبار سے پورے مدینہ میں یہ بڑی ماہر سمجھی جاتی تھی۔ کچھ خواتین کنویں کے پاس پانی بھر رہی تھیں، تو یہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہود اور عیسائی کی کتابوں کی یہ اپنے زمانے میں ایک مرجع سمجھی جاتی تھی، یعنی علم کے اعتبار سے ان کا بہت بڑا نام تھا کہ آسمانی کتابوں کا علم اور آسمانی علوم کا علم ان کے پاس ایک بڑی کثرت سے تھا، اور عرب میں ان کو بڑی عزت سے پکارا جاتا تھا۔ تو جب حضرت عبداللہ وہاں پر پانی پینے کے لیے آئے تو اس نے بلایا، ادھر آؤ، کہا کہ مجھ سے نکاح کرو گے؟ نکاح میں تو مرد حضرات مہر دیتے ہیں، لیکن میں تمہیں مہر دوں گی 100 اونٹ، 100 اونٹ مہر دوں گی، تم مجھ سے نکاح کرو۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، اور میرے والد مجھے جو کچھ کہیں گے میں اس کے مطابق چلوں گا، اس سے ہٹ کر میں نہیں چل سکتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ وہاں سے نکلے اور مدینہ پہنچے، اور مدینہ کے ہی نواحی علاقوں میں فاطمہ بنت مرہ تھی۔ یہاں پر نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد حضرت آمنہ سے رخصتی ہوئی، اور جب حضرت عبداللہ واپس آئے تو عبد المطلب سے کہا کہ یہ خاتون اور یہ نکاح کا معاملہ ہے۔ تو وہاں پر حضرت عبداللہ گئے اور فرمانے لگے، ہاں جی آپ بتائیے، آپ پچھلی مرتبہ مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ تو کہنے لگیں کہ پچھلی مرتبہ جو مجھے تم سے مقصود تھا وہ مقصود ابھی نہیں رہا، کہ تمہارے چہرے کے اوپر، تمہاری پیشانی کے اوپر ایک نور چمک رہا تھا، اور وہ جو نور تھا وہ کسی عورت کے بطن میں منتقل ہونے کے لیے تیار تھا، اور میری آسمانی کتابوں اور میرے علوم کے مطابق یہ وہی نور تھا جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کسی قریشی شخص کی پیشانی پہ چمکنا تھا،
تو میری یہ خواہش تھی کہ کچھ نسبت بنو اسماعیل کے ساتھ بنو اسرائیل کو بھی ہو جائے، ورنہ میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوں جو اس گندے مزاج کی ہوں، ورنہ فاطمہ بنت مرہ وہ خاتون تھیں کہ جن کے پاس نکاح کے بڑے بڑے دعوت نامے آئے تھے کہ فلاں سردار اور فلاں شخص فلاں سے نکاح کر لے، لیکن حضرت فاطمہ بنت مرہ انہوں نے انکار کیا تھا، اس لیے کہ علوم آسمانیہ میں ان کو بہت سی باتیں ایسی پتہ تھیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے داعیے میں تھیں، اور ان کی یہ بڑی شدت کے ساتھ خواہش تھی کہ ان کا ایسا معاملہ ہو۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عبداللہ کا چونکہ نکاح نہ ہوا تو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، عبداللہ کے والد تھے، انہوں نے ان سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جو بچے پیدا ہوئے وہ حضرت حمزہ ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ حضرت عبد المطلب نے ایک ہی مجلس میں نکاح کیا تھا، جو کہ حالہ سے نکاح ہوا تھا، ایک خاتون حالہ نامی خاتون، ان سے نکاح ہوا تھا اور ان سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو آسمانی کتابیں اور آسمانی کتابوں میں جو نشانیاں تھیں وہ اتنی واضح تھیں کہ لوگ باقاعدہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وقتاً فوقتاً میں اس کو ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ کے بطن میں آئے ہیں تو یہ کچھ 7 مہینے ہوئے کہ حضرت عبداللہ تجارت کے سفر پر نکلے شام کی طرف، اور شام کا راستہ جاتا تھا، آج بھی مدینہ کے راستے سے جاتا ہے اور اس وقت بھی مدینہ کے راستے سے جاتا تھا شام کا۔ چنانچہ شام کے راستے میں تھے تو حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ بنی زہرہ میں آ گئے، اور یہیں بنی زہرہ میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ہے۔ اور آج آپ مسجد نبوی میں جائیں تو قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں تو سیدھے ہاتھ پہ ایک باب سعود ہے۔ یہ باب سعود یہ نئی مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر ہے۔ تو باب سعود جو ہے، اس باب سعود کے اندر جس جگہ پر باب سعود ہے، یہاں پر بنی زہرہ کا ایک گھر تھا، بنی زہرہ سے متصل ایک خاندان تھا، ان کا ایک گھر تھا۔ یہ شیخ دودہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ دودہ نے اور الیاس عبد الغنی صاحب دامت برکاتہم، ان دونوں حضرات نے لکھا ہے کہ اس جگہ پر حضرت عبداللہ کو اس مکان میں دفن کیا گیا، اور پھر یہ مکان ظاہر توسیع میں شامل ہوتے ہوتے آج جس جگہ پر دروازہ ہے یہاں پر حضرت عبداللہ کو دفن کیا گیا تھا۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ہے، اور حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور پیدائش جو ہوئی ہے اس میں ایسے واقعات رونما ہوئے، ایسی عجیب باتیں ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں پانی بھرنے جاتی تھی تو پہاڑ میرے سامنے جھک رہے ہوتے تھے، پتھروں میں حرکت پیدا ہو رہی تھی جو زندگی بھر میں نے نہیں دیکھی تھی، یہ ایسی حرکت تھی، اور عجیب و غریب معاملات میرے ساتھ پیش آ رہے تھے، اور عجیب و غریب نور اور خوشبوئیں اور یہ سب چیزیں تھیں۔ ان عجیب و غریب چیزوں میں آپ کی پیدائش کے بعد جو چند چیزیں سامنے آئیں، میں صرف ان چیزوں کا ذکر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ پیدائش ہوئی ہے، آج کل جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول پیر کا دن، 12 ربیع الاول اور پیر کا دن، اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ حالانکہ تاریخ کے علماء علامہ زرقانی ہے، طبرانی ہے، ابن سعد ہے، جنہوں نے تاریخیں نقل کی ہیں، انہوں نے جمہور علماء کے بارے میں جو روایت نقل کی ہے کہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اور چند ایک اور صحابہ سے بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک، بعض تابعین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت 12 ربیع الاول کو ہے، ان کی روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور سحر کا وقت تھا، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا، یعنی جس وقت ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں اور فجر کے وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ بعض ضعیف روایات میں ہے کہ رجب کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، ربیع الاخر کے مہینے میں، یہ 3 مہینے ضعیف روایت کے مطابق، اور صحیح روایت کے مطابق ربیع الاول ہی کا مہینہ ہے، لیکن اس میں 2 قول ہیں، 8 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے اوپر جھگڑا
کیا جائے، جس کے اوپر مقابلے بازی کی جائے، ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تاریخی روایت میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، اور تاریخی روایت میں اختلاف لوگوں کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے اس وقت کوئی تاریخ متعین تھی نہیں، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں آج یہ ڈیٹ ہے، کل یہ ڈیٹ ہے، اس وقت کوئی تاریخ نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ عام الفیل جس دن ہاتھیوں والا قصہ پیش آیا، تو ہاتھیوں والا قصہ پیش آیا، اس کے بارے میں دو روایت ہے، 50 دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے یا 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب کسی نے ہاتھیوں کے قصے کو اس دن سے گنا جس دن ہاتھی تباہ کیے گئے، کسی نے ہاتھیوں کے قصے کو اس دن سے گنا جس دن ہاتھی مکے میں داخل ہوئے، کسی نے اس اعتبار سے گنا جب انہوں نے طائف کے اندر سے ایک آدمی کو پکڑا کہ ہمیں راستہ بتاتے ہوئے چلو، چنانچہ وہ راستہ بتاتے ہوئے چلا، تو اس دن سے لوگوں نے تاریخ کو کاؤنٹ کیا، تو اس اعتبار سے لوگوں نے تاریخ کو کاؤنٹ کیا، ورنہ تاریخ کا مقرر ہونا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کہیں جی تم تو کافر ہو، تو یہ مسلمان ہے، یہ خوشی مناتے ہیں، یہ خوشی نہیں مناتے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی نظریے کی بات ہے۔ لیکن بہرحال علماء نے جن چیزوں کو اہمیت دی ہے میں اس حوالے سے بات ذکر کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ کچھ ایسے عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں کائنات کے اندر کہ جس سے کائنات کا نقشہ بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ سیدنا آمنہ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ سے جو روایت کی ہے وہ مختلف روایت کی ہے، حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ صاحبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت موجود تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت موجود تھی، اور کچھ عرب کی کچھ اور خواتین بھی موجود تھیں۔ ان حضرات نے بہت سی باتیں نقل فرمائی ہیں، اور یہ وہ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں عورتوں نے بات ایسے ذکر کر دی، عورتوں کی بات نہیں ہے۔ مثلا ایک بات ہے، میں بہت سی باتیں ہیں، میں جو مجھے وقت میسر ہوگا میں ذکر کروں گا۔ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کھلا ہوا ہے اور آسمان کے تارے مجھ پہ ایسے جھک رہے ہیں جیسے ابھی کے ابھی مجھ پہ گر جائیں گے۔ مجھے کبھی تو وہم لگا اور کبھی یقین ہوا، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو ایسے لگا جیسے واقعتاً تارے مجھ پر جھکے جا رہے ہیں، اور بڑا عجیب سا سما تھا، ایسا منظر میں نے کبھی دیکھا نہیں، ایسا منظر میرے کبھی تخیل میں نہیں آیا، یعنی میرے سوچ میں بھی ایسا منظر نہیں آیا کہ جیسے میں نے وہاں پہ دیکھا کہ آسمانوں کے تارے میرے اوپر ایسے جھکے جا رہے ہیں جیسے ابھی میرے اوپر گر پڑیں گے۔ زرقانی نے بھی یہ روایت نقل کی، اور بخاری کی شرح فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے، یعنی اتنی اہم بات ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایسا ایک عجیب نور ہے، ایسا ایک عجیب نور ہے جس عجیب نور میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ عیون الآثار علامہ حلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے بڑی عجیب سی بات اس میں نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہے، اس کی تعبیر انہوں نے ایسے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت 3 جنتی خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہاں موجود تھیں، اور ان 3 جنتی خواتین کی شکل ایسی تھی جیسے کہ فلاں قبیلے کی خواتین کی شکل ہے۔ ان فلاں قبیلے کی خواتین کی خاصیت، انہیں ایک قبیلہ ہے جس کا نام انہوں نے ذکر کیا، ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ خواتین خاص طور پہ اونچے قد کی ہوا کرتی تھی، اور ان کی خاص طور پہ خاصیت یہ تھی وہ گورے چٹے رنگ کی خواتین ہوتی تھیں، اور اونچا قد ان کا ہوتا تھا، عام خواتین جتنا قد ان کا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ازواج ہیں، حضرت آسیہ ان میں ہے، حضرت کلثوم ان میں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ہے، اور تیسرا حضرت مریم ان میں سے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے کہ جن کا نکاح اللہ رب العزت نے آسمانوں میں آپ سے کر دیا۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے، سندی حیثیت کو ایسی مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس کو حدیث کا درجہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ ہوا کہ ایک ایسا نور نظر آیا، اس نور کے اندر حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے کسرا کے محلات نظر آئے، مجھے بصرہ، ہم عام طور پہ بصرہ کہتے ہیں، لفظ بصرہ با کے پیش کے ساتھ، تو مجھے بصرہ کے محلات چمکتے ہوئے نظر آئے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں شام میں واقع ہیں، اور شام میں واقع ہونے کا معنی یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں ہر وقت 40 ابدال ہوتے ہیں،
ہر وقت دنیا میں 40 ابدال ہوتے ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے، جن میں سے 30 ابدال ہر وقت شام میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ دکھایا جانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان 30 ابدال جو کہ شام میں موجود ہے اور دیگر دنیا میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بھی سرداری حاصل ہے۔ پھر اس کے ساتھ کائنات میں کچھ عجیب واقعات ہوئے۔ کسریٰ کا محل ٹوٹا ہے، اور کسریٰ کا محل سفید پتھر کا بنا ہوا تھا، یعنی پتھروں کو کھود کھود کے بنایا ہوا تھا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں تھا، اور اس محل میں 14 کنگرے تھے۔ 14 کنگرے کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ جیسے ہم دیوار کی مضبوطی کے لیے کوئی موٹی جگہ رکھتے ہیں، ستون رکھتے ہیں، ستون بناتے ہیں، ایسے وہاں پر پتھر کو جوڑ کے ستون بنایا جاتا تھا، اس کو کنگرے کہتے تھے۔ تو یہ 14 کنگرے ایک ہی رات میں ایسا زلزلہ ہے کہ وہ گر گئے۔ پھر اس سے اگلا واقعہ ہوا کہ 1000 سال سے کسریٰ فارس کے محل میں آگ جل رہی تھی، اور یہ لوگ اس آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اچانک سے ایندھن بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ آگ بجھ گئی۔ یعنی تیل کے اوپر لگی ہوئی آگ اچانک سے بجھ گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بجلی چلے جانا تو ایک عام سی بات ہے، لیکن تیل کے اوپر جلی ہوئی آگ ہے اور وہ آگ اچانک سے بجھ جائے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ آگ اچانک بجھ گئی۔ پھر اس کے بعد کسریٰ کا بہت بڑا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا موبزان، اور یہ موبزان پورے عرب کے اوپر حاکم تھا اور عرب کی نگرانی اس کے ذمے تھی۔ موبزان نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اونٹ، گھوڑا طاقتور جانور ہے، اور اونٹ ایسا جانور ہے کہ اس کی رسی اگر کسی بلی کے ساتھ بھی بندھ جائے اور اس کو کھینچے تو وہ کھینچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ اونٹ کی خاصیت ہے کہ اس کو اگر کوئی بچہ بھی کھینچے تو اونٹ چلا جاتا ہے۔ بکریوں زور لگاتا ہے بچے تو بکری دوسری طرف زور لگاتی ہے، بچہ ادھر زور لگاتا ہے، بکری دوسری طرف۔ مرغی کو ہنکانے کی کوشش کرو تو آپ یہاں سے، آپ ادھر سے روکو گے وہ آپ کے بغل سے نکل جائے گی۔ لیکن اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ اس کے مزاج میں اللہ نے بڑی فرما برداری رکھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اونٹ ہیں، اور اونٹ جو ہیں وہ گھوڑوں کو ہنکا کے لے کے جا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ دریا کو پار کیا، دریا ساوا کو یا بحر تبریہ کو پار کیا، اور بحر تبریہ کو پار کرنے کے بعد وہ گھوڑے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ حیرت انگیز خواب تھا۔ اور بادشاہوں کے خواب، آج کل کے زمانے کی بات تو میں کر نہیں رہا، پہلے زمانے میں بادشاہوں کے خوابوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ چنانچہ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا وہ بادشاہ کے خواب کی بنیاد پر ہوا، اور ایسے بہت سی چیزیں ہیں۔ چنانچہ موبزان کے نے خواب دیکھا اور یہ بادشاہ کے پاس پہنچا کہ میں نے فلاں رات میں یہ خواب دیکھا ہے۔ کسریٰ کہنے لگا جی میرے محل کے کنگرے اسی رات میں ٹوٹے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسریٰ کی آگ اسی رات میں بجھی ہے اور قیصر کے محل کے کنگرے اسی رات میں ٹوٹے ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے اور عجیب قسم کے واقعات ہیں۔ اور اسی رات ایک اور واقعہ پیش آیا کہ بہتا ہوا دریا اچانک خشک ہو گیا۔ بہتا ہوا دریا اچانک خشک ہو گیا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بھی بند بھی باندھا جاتا ہے تو وہ کچھ گھنٹے کچھ دن لگا کے اس کا نیچے کا کیچڑ اور پانی خشک ہوتا ہے۔ یہ بہتا ہوا دریا ایک رات میں، اور دن نہیں، رات کی رات میں خشک ہو گیا۔ یہ کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ جاؤ کسی بہت بڑے عالم کو بلاؤ۔ تو موبزان نے کہا کہ میں عرب کے بہت بڑے عالم نعمان بن منذر کو جانتا ہوں، وہ بڑے صاحب بصیرت ہیں اور بڑے فہیم آدمی ہیں، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ جاؤ بادشاہ کے دربار میں پہنچو اور ان کو بتاؤ کیا معاملات ہیں۔ تو نعمان بن منذر یہاں سے نکلے ہیں۔ نعمان بن منذر نے کہنے لگے کہ جی وہ میں تو عالم تو ہوں، لیکن کوئی ایسا بڑا عالم نہیں ہوں کہ میں اس نوعیت کے زمینی حقائق کی حکمتیں پہچان سکوں، شرعی نوعیت جائز ناجائز بتا سکتا ہوں، لیکن اس کو بتانے والا عبد المسیح غسانی جو میرے رشتہ دار ہیں میں ان کو کہتا ہوں۔ چنانچہ عبد المسیح غسانی یہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے اور کسریٰ نے کہا دیکھو میں تمہارے سامنے ایک ایسی صورت لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے سچ اور حق بتاؤ کہ کائنات میں کون سی بڑی تبدیلی پیش آ رہی ہے جو ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ کہا جی کیا ہوا؟ اس نے یہ تینوں چاروں باتیں بتائیں۔ کہا کہ بھئی یہ واقعات تو میرے قابو سے باہر ہیں، اس کے بارے میں اگر کوئی شخص جانتا ہے تو میرے ماموں ہیں ستیح جو اس وقت شام میں رہتے ہیں، اور وہ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم۔ ستیح کے بارے میں عجیب و غریب بات ہے، ستیح کی عمر اس وقت 750 برس تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد معد بن عدنان، ان کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے والے جو عالم تھے وہ یہ ستیح تھے۔
یعنی کئی پشتوں پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا فیصلہ کرنے والے صدیق، یہ 750 برس عمر تھی اور یہ نزاع کے عالم میں تھا. اور ان کے علم کی گہرائی میں آپ کو بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ کسی چیز کے منتظر تھے اور اسی انتظار کے اندر یہ نزاع کی کیفیت میں چلے گئے، اور اتنے بیمار تھے کہ کئی زمانے تک یہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، اور ہل نہ سکنے کی وجہ سے لوگوں نے ان کو گوشت کا لوتھڑا کہنا شروع کر دیا کہ نہ ان کے پاؤں ہلتے ہیں، نہ ان کے بازو ہلتے ہیں، اور ان کا سر جیسے ہماری گردن ہے، ان کا سر ایسے ہو گیا تھا جیسے گردن کے ساتھ جسم لگا ہوا ہے. یہ ساری تفصیل سیرت حلبیہ میں لکھی ہوئی ہے. چنانچہ یہ آئے ہیں اور پہنچے کہ جی کون آیا ہے، کہ جی عبد المسیح غسانی آیا ہوں. کہ او ہو لگتا ہے بحیرہ تبریہ، لگتا ہے دریائے ساوا یہ خشک ہو گیا ہے. کہ جی ہو گیا ہے بالکل. تمہیں موبزان کے خواب کی تعبیر کے لیے بھیجا گیا؟ کہ جی بھیجا گیا ہے مجھے. کہا تمہیں اس لیے بھیجا گیا کہ کسرا کے محل کے کنگرے ٹوٹ گئے؟ کہ جی اسی لیے بھیجا گیا. کہا تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ موبزان نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ دیکھا ہے کہ اونٹ وہ عربی گھوڑوں کو ہنکا کے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ دریائے ساوا کو پار کرنے کے بعد وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. کہ جی پھیل گئے. تو کہا پھر انتظار کرو، وہ عصا والا پیغمبر آ چکا ہے. اور یاد رکھنا کہ کیسر کے محل کے جتنے کنگرے ٹوٹتے ہیں ان کے صرف اتنے بادشاہ باقی ہیں، اس کے بعد ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. اور یہ جو گھوڑے پوری دنیا میں پھیلے ہیں تو سمجھ لو کہ عرب پوری دنیا میں پھیل کر ایسا حملہ کریں گے کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت ہو جائے گی اور کسی کی حکومت نہیں ہوگی. اور یہ کچھ تعبیر اس نے بتائی، اور اس تعبیر کو بتاتے بتاتے اس کا انتقال ہوا. صدیق یہاں پہ انتقال ہوا. یہ جواب جب کیسر تک پہنچا تو کیسر کہنے لگا کہ عام طور پر ایک بادشاہ 40 سے 50 سال گزارتا ہے، تو 14 بادشاہ کا معنی یہ ہے کہ ہماری سلطنت 14 ضرب 40 50، مطلب اس کا یہ کہ ہم 300-400 سال چلیں گے. لیکن یہ 300-400 سال کیا چلنا، 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، اور اس کے بعد 13 سال مکہ میں، اور اس کے بعد 10 سال، اور اتنے کچھ یعنی 60-65 سال کے اندر یہ کیسر کی حکومت ختم ہوئی. کسرا کی حکومت ختم ہوئی، اور یہ سارے معاملات دنیا میں رونما ہوئے. اور اس نوعیت کی بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ اس نوعیت کے عالمی واقعات پیش آئے کہ دنیا کو اللہ رب العزت نے ایک طریقے سے خبر دی کہ دنیا میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے. پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ اس نوعیت کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے. اور یہ تمام واقعات بڑی مستند کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. مستند سیر نگاروں نے ان کو نقل کیا ہے، اور کئی بڑی کتابوں کی شروحات میں یہ روایات نقل ہیں. کچھ حضرات نے ان پہ جرح بھی کی ہے، لیکن روایات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ عالمی تبدیلی آئیں. اس کے بعد یہود جو کہ پوری دنیا سے سمٹ کر کچھ مکے میں اور کچھ مدینے میں آباد تھے، تو ایک یہودی عالم یہ میں ایک واقعہ سنا ہوں. اس طریقے کے 6-7 واقعات ہیں. یہ صرف ایک واقعہ بتا رہا ہوں نمونے کے طور پر. کئی یہودی علماء آئے، ان میں ایک یہودی عالم خاص طور پر مکے کے اندر اس رات میں آیا، اور اس رات میں اس نے کہا کہ آج کی رات مجھے نظر آ رہا ہے کہ آج کی رات اس امت میں ایک پیغمبر نے پیدا ہونا ہے. کہا جی تمہیں کیسے پتا؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اس جگہ پر ایک ستارے کا اشارہ کیا تھا. کہا جی کیا تھا. کہ وہ ستارہ آج غروب ہو گیا ہے. اس ستارے کے غروب ہونے کا مطلب یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آج رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں. میں جب سے پیدا ہوں میں اس ستارے کو دیکھ رہا ہوں، اور ہماری یہودی علماء آج تک اس ستارے کے غائب ہونے کا نسل در نسل انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ غائب ہوگا. آج وہ ستارہ غائب ہوا ہے. بتاؤ دیکھ کے آؤ کہ مکے کے نواح میں کس بچے کی پیدائش ہوئی ہے. تو اس رات 8 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، اور بچوں کو لے کر آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تو سب بچوں کو پشت پھیر کر دیکھا تو کسی میں کچھ نہیں تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت پھیر کر دیکھا تو دیکھا کہ مہر نبوت یہاں پر لگی، یعنی بالوں کا ایک گچھا یہاں پر لگا ہوا تھا. تو یہودی عالم اسی وقت گرے اور بے ہوش ہو گئے. اور اٹھنے کے بعد اس نے پہلا جملہ کہا، ہائے ہائے بنو اسرائیل سے نبوت
رخصت ہو گئی، اب نبوت بنو اسماعیل میں آ گئی ہے۔ تو یہ کچھ اس نوعیت کی علامات تھیں، اس میں اور بہت سی باتیں ہیں، بس مختصر سی اتنی سی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے ساتھ اس نوعیت کے واقعات کائنات میں پیش آئے۔ آگے کی باتیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔